آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ بیت المال پر حکمران کا حق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، سادہ کھاتے پیتے اور سادہ پہنتے۔ بیت المال سے ضرورت سے زیادہ ایک کوڑی بھی نہ لیتے تھے۔ مال غنیمت آتا تو عام مسلمانوں کے برابر حصہ لیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، اللہ کے مال میں سے آپ اپنے لیے کیا جائز سمجھتے ہیں؟ فرمایا، 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمیوں کے لیے اور دوسرا سردیوں کے لیے، حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ایک احرام۔ اس کے علاوہ میرے اور میرے گھر کے ہر فرد کے لیے اتنا کھانا جو ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے، اس سے نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ۔ جب کبھی کوئی ہنگامی ضرورت پڑ جاتی تو مسلمانوں کا اجتماع بلاتے اور ان سے اجازت لے کر بیت المال سے کچھ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور دوا کے لیے شہد کی ضرورت پڑی۔ گھر میں شہد نہ تھا، البتہ بیت المال میں موجود تھا۔ منادی کے ذریعے مسلمانوں کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے دوا کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اگر تم اجازت دو تو بیت المال سے لے لوں، ورنہ مجھ پر حرام ہے۔ مسلمانوں نے شہد لینے کی اجازت دی تو بیت المال کے شہد کو ہاتھ لگایا۔ رعایا کے دکھ سکھ کا فکر۔ جس زمانے میں عرب شدید قحط سے دوچار تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس روغن زیتون سے چپڑی ہوئی روٹی آئی۔ آپ نے پوچھا، آج کل کیا سب لوگوں کو اس قسم کا کھانا میسر ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ آپ نے اسی وقت کھانا واپس کر دیا۔ جب تک قحط دور نہ ہو گیا، نہ گوشت کھایا اور نہ روغن زیتون کو ہاتھ لگایا۔ ذمہ داری اور آخرت کی باز پرس کا اس قدر احساس تھا کہ ہر وقت لرزہ براندام رہتے تھے۔ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی دعائیں کرتے۔ ایک دن بیوی نے دیکھ لیا، وجہ پوچھی۔ آپ نے ٹالنا چاہا، مگر بیوی نے اصرار کیا تو فرمایا، میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید سارے معاملات کا ذمہ دار ہوں۔ ملک میں پھیلے ہوئے سارے غریب، فقیر، بے نوا اور گمشدہ قیدی میرے سپرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے متعلق مجھ سے سوال کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے مدعی ہوں گے۔ میں جب اپنی ذمہ داری اور قیامت کے دن اس کی جواب دہی کا تصور کرتا ہوں تو مارے خوف کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنسو نکل آتے ہیں۔ میں اس معاملے پر جس قدر غور کرتا ہوں، اسی قدر میری حالت غیر ہوتی جاتی ہے۔ بعض لوگ آپ کے گریہ و بکا پر ملامت کرتے۔ آپ جواب دیتے، تم لوگ مجھے رونے پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو عمر اس کے بدلے میں پکڑا جائے گا۔ ذمہ داری کا احساس۔ ایک بدو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ مانگا۔ امیر المومنین نے فرمایا، میرے گھر میں آج کی روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ بدو مایوس ہو کر چلا گیا۔ وہ بلند آواز سے کہتا جا رہا تھا، بخدا قیامت کے روز اللہ آپ سے میرے متعلق باز پرس کرے گا۔ امیر المومنین رو پڑے اور اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی۔ پھر بدو کو بلایا اور اپنے غلام کو آواز دی، قمبر میری ذرہ لے آؤ۔ قمبر ذرہ اٹھا لایا۔ امیر المومنین نے ذرہ بدو کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو تمہیں کوئی ٹھگ نہ لے، یہ بڑی قیمتی ذرہ ہے، اس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر امٹتی ہوئی پریشانیوں کو بارہا دور کیا ہے۔ امیر المومنین، بدو کے لیے 20 درہم کافی تھے۔ قمبر نے عرض کی، قمبر
اگر یہ دنیا میرے لیے سونا اور چاندی بن جائے اور میں سب کی سب اس شخص کو دے دوں تب بھی مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی۔ اگر اللہ نے مجھ سے اس شخص کے بارے میں جو میرے سامنے کھڑا ہے باز پرس کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ دولت کے فتنے سے خوف۔ ایران سرنگوں ہو گیا۔ دارالحکومت مدائن سے مال غنیمت سے لدے ہوئے قافلے مدینۃ النبی پہنچنے لگے۔ اس چھوٹے سے شہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مختصر سی ریاست 2 عشروں کے اندر اندر دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کا تختہ الٹ دے گی، اور وہ لوگ جن کے افلاس کی وجہ سے پیٹ پٹخے ہوئے رہتے تھے اور جن کی تلواروں پر نیام کے بجائے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، ایک دن وہ عظیم فاتح بن کر ابھریں گے۔ ان کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کی دولت کے ڈھیر ہوں گے اور ان کے پرچم ناقابل تسخیر قلعوں کے برجوں پر لہرا رہے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حق کے علم بردار ابر بارہ بن کر دور دور تک چھا گئے، اور اب روم و ایران سے فاتحین مال غنیمت لیے اس چھوٹی سی بستی کی طرف آ رہے تھے جو اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مرکز بن چکی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی قافلہ مدائن سے مال غنیمت لے کر آ پہنچا ہے۔ حکم دیا کہ سارا مال مسجد کے صحن میں ڈھیر کر دیا جائے۔ پھر خود بھی تشریف لے آئے اور فرمایا، جب تک میں اس مال و دولت کو تقسیم نہیں کر دیتا اسے آسمان کی نیلی چھت کے سوا اور کوئی چھت نہیں ڈھانپے گی۔ گویا دوسرے الفاظ میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو اگر مال کی ضرورت ہو تو اسے بیت المال میں بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ ایران سے آنے والی ساری دولت مسجد کی 2 صفوں کے درمیان رکھ دی گئی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں پہرا دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے مال چادروں سے ڈھانک دیا اور رات بھر باری باری جاگ کر پہرا دیتے رہے۔ صبح امیر المومنین تشریف لائے۔ ان کے ساتھ کئی بلند مرتبت اصحاب رسول تھے۔ حکم دیا، چادریں ہٹا دو، اور پھر ان کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آیا تھا۔ جواہرات، موتیوں اور سونے چاندی کے ڈھیر فرش خاک پر پڑے تھے اور سورج کی شعاعیں ان پر پڑ کر چکا چوند پیدا کر رہی تھیں۔ کوئی دنیا پرست بادشاہ ہوتا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا، آنکھیں دمکنے لگتی اور وہ اپنے پسماندہ دارالحکومت کو ایک عظیم و جدید شہر میں بدل دینے کا منصوبہ بنانے لگتا۔ ایک ایسا عظیم شہر جسے دیکھ کر دنیا دنگ ہو جائے، جو ایسی عظیم قوم کے شایان شان ہو جس کی تلواروں نے اپنی عظمت و شوکت خود منوا لی تھی۔ لیکن نہیں، اس عظیم قوم کے عظیم سربراہ کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی کی پرچھائی پھیل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حیرت میں ڈوب گئے۔ امیر المومنین، انہوں نے کہا، یہ تو شکر کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ اور واقعی یہ بات حیرت میں ڈوب جانے والی تھی، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہیں بہت گہری تھیں۔ انہیں دولت کی اس چکا چوند کے جلو میں آنے والے شب و روز نے لرزا دیا تھا۔ کہنے لگے، عبد الرحمن، تم بجا کہتے ہو، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ سب کچھ دیتا ہے تو اس قوم کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض و عناد کے بیج جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہتے ہیں، ایک نظر مال و دولت کے اس انبار پر ڈالتے ہیں، ایک لمبی آہ بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابن عوف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے فقر و افلاس میں سے
کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ڈر ہے تو اس بات کا کہ اس پر دولت دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ انہیں برباد کر دے گی۔ او کما قالا۔ فارس سے آیا ہوا مال تقسیم ہونے کی خبر دارالخلافے میں پھیل گئی تھی۔ لوگ جوق در جوق چلے آتے تھے۔ جو بھی آتا دم بخود کھڑا ہو کر دولت کی اس انبار کو دیکھنے لگتا جس سے سورج کی طرح شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ان سیدھے سادے لوگوں نے ہیرے جواہرات اور موتیوں کا نام تو سنا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ سونے چاندی کے زیورات انہوں نے اونچے خوشحال گھرانوں میں بے شک دیکھے تھے، لیکن اس طرح ڈھیروں کے ڈھیر چھوٹی بڑی ڈلیوں کی صورت میں ان کی آنکھیں پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا، کہیے کیا خیال ہے، یہ زر و جواہر کس طرح تقسیم کیے جائیں، ہاتھوں سے یا سا سے ناپ کر؟ ہر ایک نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آخر امیر المومنین نے فیصلہ کیا یہ دولت ہاتھوں ہی سے تقسیم کی جائے۔ اس وقت تک جب تک وظائف وغیرہ کے رجسٹر تیار نہیں ہوئے تھے، چنانچہ لوگ آتے گئے اور امیر المومنین انہیں اپنے ہاتھ سے ان کا حصہ عطا کرتے گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے زر و جواہر کا ایک ٹکڑا بھی صحن مسجد میں نہ رہا۔